رات کا اندھیرا بنگال کی فضا پر چھایا ہوا تھا۔ ہوائیں کچھ خوفناک سرگوشیاں کر رہی تھی، جیسے آنے والے وقت کی آہٹ دے رہی ہو۔ کلکتہ کے ساحل پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جہاز خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کے ڈیک پر کھڑے گورے سپاہیوں کی آنکھوں میں ایک ہی خواب جھلک رہا تھا: ہندوستان ہمارا ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنگال کے نواب سراج الدولہ اپنی جوانی کے جوش میں عزم اور غیرت کے ساتھ تخت پر بیٹھے تھے۔ انگریز صرف تاجر تھے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے قلعے بنانا، توپیں نصب کرنا اور فوجیں بڑھانا شروع کر دی تھی۔ نواب کو اندازہ ہو چکا تھا کہ یہ سوداگر تاجر کم اور قابض زیادہ ہیں۔ 1757 کا سال، جون کا مہینہ، پلاسی کے میدان میں تاریخ کا سب سے سیاہ باب لکھا جا رہا تھا۔ ایک طرف سراج الدولہ کی فوج تھی، دل میں اپنے وطن کی محبت لیے، دوسری طرف انگریز تھے، رابرٹ کلائیو کی قیادت میں، چالاکی اور مکاری سے بھرپور۔ مگر اصل خطرہ دشمن کے سامنے سے نہیں تھا، بلکہ پیچھے سے تھا۔ میر جعفر کی غداری، جس نے محض اپنے تخت کی لالچ میں انگریزوں سے خفیہ وعدہ کر لیا تھا۔ لڑائی کا آغاز ہوا، توپوں کی گھن گرج سنائی دی، لیکن جلد ہی سراج الدولہ کی فوج کے بڑے حصے نے لڑنا بند کر دیا۔ وجہ، ان کے کمانڈر نے حکم ہی نہیں دیا، کیونکہ وہ پہلے ہی خریدے جا چکے تھے۔ سراج الدولہ کی شکست یقینی تھی۔ میدان میں گرد اور بارود کا دھواں چھا گیا۔ اسی دھوئیں میں ہندوستان کی آزادی کی روشنی ڈوب گئی۔ رابرٹ کلائیو نے جیت کے بعد میر جعفر کو تو نواب بنا دیا، مگر وہ محض ایک کٹ پتلی تھا۔ اصل اقتدار اب ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں تھا۔ بنگال کی دولت، سونا چاندی، اناج، سب برطانیہ کی طرف بہنے لگا۔ کسان ٹیکس کے بوجھ تلے دب گئے۔ بھوک اور قحط نے زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 1764 بکسر کی جنگ، یہ محض ایک جنگ نہیں تھی، یہ کمپنی کے راج کو مضبوط کرنے کا آخری قدم تھا۔ میر قاسم یعنی میر جعفر کا داماد، شجاع الدولہ اودھ کا نواب، اور مغل بادشاہ شاہ عالم دوم نے مل کر انگریزوں کے خلاف لشکر کھڑا کیا۔ لیکن انگریزوں کی فوج جدید ہتھیاروں اور تربیت یافتہ سپاہیوں سے لیس تھی۔ نتیجہ پھر ایک اور شکست۔ اس جنگ کے بعد 1765 میں مغل بادشاہ نے کمپنی کو بنگال، بہار اور اڑیسہ کی دیوانی دے دی، یعنی ٹیکس جمع کرنے کا حق۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس نے کمپنی کو ایک تاجر سے حاکم بنا دیا۔ 1765 سے 1800، اگلے 3 دہائیوں میں کمپنی نے دھیرے دھیرے اپنی گرفت پورے ہندوستان پر مضبوط کر لی۔ کسانوں سے زبردستی ٹیکس لیا جانے لگا، کپڑا بنانے والے ہنرمندوں کو تباہ کر دیا گیا تاکہ برطانیہ کی مشینوں سے نکلا مال ہندوستان میں بکے۔ مقامی راجے مہاراجے ایک ایک کر کے کمپنی کے ماتحت ہو گئے۔ گاؤں کے گاؤں قحط سے مر گئے، خاص طور پر 1770 کا بنگال کا قحط، جس میں 1 کروڑ لوگ جان سے گئے، لیکن لندن کی تجوری بھرتی رہی۔ ہندوستانیوں کے دلوں میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی چنگاری جلنے لگی، مگر یہ شعلہ ابھی پھٹنے والا نہیں تھا۔ وہ وقت آنے والا تھا 1857 میں۔ ہندوستان کے نقشے پر ایک کے بعد ایک ریاست انگریزوں کے رنگ میں رنگی جا رہی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اب صرف بنگال، بہار اور اڑیسہ کی حاکم نہیں رہی، بلکہ مدراس، ممبئی، آسام اور پنجاب تک اس کا جال پھیل چکا تھا۔ جہاں بھی کوئی طاقتور حکمران تھا، کمپنی نے یا تو معاہدوں کے بہانے اسے اپنے ماتحت کیا یا جنگ کے میدان میں دھوکہ دے کر شکست دی۔ لارڈز ویلزی کی سبسڈی الائنس پالیسی نے سب سے زیادہ راجاؤں کو غلام بنایا۔ اس پالیسی کے تحت ریاستوں کو کمپنی کی فوج اپنے علاقے میں رکھنے اور اس کے اخراجات ادا کرنے کا معاہدہ کرنا پڑتا۔ جو انکار کرتا، اس کی سلطنتیں چھین لی جاتی۔ اسی دوران لارڈز ڈیروزی نے ڈاکٹرائن آف لیپس کا قانون نافذ کیا۔ اگر کسی راجا کا کوئی بیٹا نہ ہو تو اس کی ریاست کمپنی کے قبضے میں آ جائے گی۔ اسی قانون کے تحت ستارا، جھانسی، ناگپور اور اودھ جیسی ریاستیں ہتھیا لی گئی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا دل
اس دن خون کے آنسو رویا جب اس کی گود خالی تھی اور ریاست چھین لی گئی۔ رانی نے انگریز کو صاف کہا، میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی۔ یہ وہ جملہ تھا جو آنے والے وقت میں بغاوت کا نعرہ بننے والا تھا۔ 1806 ویلور کی بغاوت۔ یہ وہ پہلا فوجی بغاوت تھا جب کمپنی کے سپاہیوں نے اپنی مذہبی روایات کے خلاف نئی فوجی وردی اور پگڑی پہننے کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یہ بغاوت اگرچہ جلد ہی دب گئی، لیکن انگریز سمجھ گئے کہ ہندوستانی سپاہیوں کے دل میں غصہ ابل رہا ہے۔ معاشی لوٹ کھسوٹ۔ کمپنی نے ہندوستان کی زراعت، صنعت دونوں کو برباد کر دیا۔ کپڑا بنانے والے بنکر غربت میں ڈوب گئے کیونکہ برطانیہ سے مشینی کپڑا سستا آ رہا تھا۔ کسانوں سے اناج کے بجائے نقد ٹیکس لیا جانے لگا اور اگر کوئی ادا نہ کر پائے تو زمین ضبط کر لی جاتی۔ سماجی تبدیلیاں اور بغاوت کی چنگاریاں۔ 1830 سے 1840 کے دہائیوں میں انگریزوں نے کئی سماجی اصلاحات کی۔ ستی کی رسم ختم کرنا، بچپن کی شادیوں پر بحث، عورتوں کی تعلیم وغیرہ۔ اگرچہ ان میں سے کچھ اصلاحات ضروری تھی، لیکن عام عوام کو یہ شک ہونے لگا کہ انگریز ان کے مذہب اور رسم دونوں کو مٹانے آئے ہیں۔ یہ خدشہ ہندو اور مسلمان دونوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ 1856 اودھ کا الحاق۔ یہ وہ چنگاری تھی جس نے سب کچھ بھڑکا دیا۔ اودھ خوشحال صوبہ تھا، لیکن لارڈ ڈلہوزی نے بہانہ بنایا کہ یہاں بد انتظامی ہے اور اسے کمپنی کے قبضے میں لیا۔ اودھ کے لاکھوں سپاہی کمپنی کی فوج میں تھے اور وہ اس توہین کو کبھی نہیں بھولے۔ 1857 سے پہلے کا منظر۔ کمپنی کی فوج میں ہندو اور مسلمان سپاہیوں کے بیچ ایک نئی ناراضگی جنم لے رہی تھی۔ یہ خبر پھیل چکی تھی کہ ان کی بندوقوں کے کارتوس میں چربی استعمال کی جا رہی ہے، گائے اور سور کی چربی۔ کارتوس کو استعمال کرنے کے لیے منہ سے کاٹنا پڑتا تھا، جو ہندوؤں کے لیے مذہبی توہین اور مسلمانوں کے لیے حرام تھا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ نہیں تھا، یہ انگریزوں کے خلاف نفرت کا وہ دھماکہ خیز مواد تھا جو بس جلنے کے انتظار میں تھا۔ اور پھر میرٹھ کی چھاؤنی میں ایک جوان سپاہی منگل پانڈے کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا، ہم یہ ظلم مزید برداشت نہیں کریں گے۔ یہ 1857 کی جنگ آزادی کا پہلا قدم تھا جو پورے ہندوستان کو جلا کر رکھ دیا۔ 6 مئی 1857 میرٹھ کی چھاؤنی۔ گرمی کا موسم تھا، لیکن میرٹھ کی فضا صرف دھوپ سے نہیں بلکہ غصے سے بھی جل رہی تھی۔ سپاہیوں کے دلوں میں یہ زہر اتر چکا تھا کہ ان کے کارتوس میں گائے اور سور کی چربی ہے۔ کمپنی کے افسروں نے یہ شک دور کرنے کے بجائے حکم دیا کہ یہ کارتوس استعمال کیے جائے۔ اسی چھاؤنی میں ایک سپاہی تھا، منگل پانڈے، نوجوان، جو شیلا اور اپنے دھرم کا پکا۔ اس نے انگریز افسر کو للکارا، ہم اپنی ماں دھرتی کی بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ گولی چلی اور انگریز افسر زمین پر گر پڑا۔ یہ وہ گولی تھی جس نے بغاوت کا بگل بجا دیا۔ 13 مئی 1857 کو میرٹھ کے سپاہی کھلے عام انگریزوں کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ چھاؤنی جلائی گئی، انگریز مارے گئے اور سپاہی دہلی کی طرف چل پڑے، ایک ہی نعرہ لگاتے ہوئے، چلو دہلی، بادشاہ سلامت کے پاس۔ دہلی کا تخت بہادر شاہ ظفر۔ اس وقت دہلی میں مغل سلطنت کے آخری چراغ بہادر شاہ ظفر موجود تھے۔ عمر ڈھل چکی تھی، لیکن دل میں ایک شاعر کا درد اور ایک بادشاہ کا وقار ابھی باقی تھا۔ بغاوتی سپاہی لال قلعے میں پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا کر بولے، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، ہمیں آزادی کی جنگ میں آپ کی رہنمائی چاہیے۔ بہادر شاہ ظفر جانتے تھے کہ یہ جنگ جیتنا آسان نہیں، لیکن انہوں نے ہاں کر دی۔ دہلی میں بغاوت کی گھنٹی بج چکی تھی۔ پورے شمالی ہندوستان میں شور تھا۔ کانپور، لکھنؤ، جھانسی، بہار، سب جگہ چنگاریاں، شعلے بننے لگے۔ کانپور میں نانا صاحب پیشوا نے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا۔ ان کے ساتھ تانتیا ٹوپے جیسا بہادر سپہ سالار تھا۔ انہوں نے انگریز فوج کو شہر سے بھگا کر قلعہ بند کر لیا۔ لکھنؤ، بیگم حضرت محل۔ اودھ کی بیگم حضرت محل نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ان کے بیٹے برجیس قدر کو تخت پر بٹھا کر خود جنگ کی قیادت کی۔ لکھنؤ کی گلیوں میں عورتیں تک ہتھیار اٹھا کر لڑ رہی تھی۔ جھانسی کی رانی لکشمی بائی کا جملہ تاریخ میں گونجتا ہے، میں اپنی جھانسی نہیں دوں گی۔ جب بغاوت جھانسی پہنچی،
رانی لکشمی بائی نے تلوار کمر سے باندھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں اتر آئی۔ انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو پشت پر باندھا اور دشمن کے بیچ گھس کر لڑائی لڑی۔ غداری اور شکست، لیکن ہر میدان میں بہادری کے ساتھ ساتھ غداری بھی موجود رہتی ہے۔ کچھ راجے مہاراجے انگریزوں کے ساتھ جا ملے۔ صرف اپنی کرسی بچانے کے لیے انگریز نے ایک ایک شہر دوبارہ فتح کرنا شروع کیا۔ دہلی پر حملہ ہوا، بہادر شاہ ظفر قید کر لیے گئے اور انہیں رنگون جلا وطن کر دیا گیا۔ کانپور میں نانا صاحب کو فرار ہونا پڑا۔ جھانسی کی رانی گوالیار میں شہید ہو گئی۔ تانتیا ٹوپے کو گرفتار کر کے پھانسی دے دی گئی۔ لکھنؤ کی بیگم حضرت محل نیپال چلی گئی۔ 1857 کا انجام، یہ وہ بغاوت 2 سال کے اندر دبا دی گئی، لیکن انگریزوں نے اپنی فتح کے بعد جو انتقام لیا وہ خوفناک تھا۔ گاؤں کے گاؤں جلا دیے گئے، ہزاروں کو پھانسی دے دی گئی، عورتوں اور بچوں تک کو نہ بخشا گیا۔ لیکن 1857 کی یہ جنگ ایک بیج بو گئی، آزادی کے خواب کا بیج جو آنے والے 90 سال میں ایک تناور درخت بننے والا تھا۔ اب ہندوستان انگریز حکومت کے براہ راست آ گیا اور کمپنی کا دور ختم ہو کر برٹش راج کا دور شروع ہوا۔ 1858 کمپنی کا خاتمہ، برٹش راج کا آغاز۔ 1857 کی بغاوت کے بعد برطانیہ نے فیصلہ کیا کہ اب ہندوستان کی حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہاتھ میں نہیں رہ سکتی۔ 1 نومبر 1858 کو ملکہ وکٹوریہ کا اعلان ہوا، کمپنی کا راج ختم اور ہندوستان براہ راست برطانوی راج کے زیر انتظام آ گیا۔ ملکہ نے وعدہ کیا کہ مذہبی آزادی دی جائے گی، رعایا کے ساتھ انصاف ہوگا اور کوئی بھی شخص رنگ و نسل کی بنیاد پر امتیاز کا شکار نہیں ہوگا، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھا۔ 1858 سے 1870 ظاہری امن، اندرونی جبر۔ انگریزوں نے فوج میں بڑی تبدیلیاں کی۔ اب ہندوستانی سپاہیوں کی تعداد کم کر کے گوروں کی تعداد بڑھا دی گئی تاکہ مستقبل میں ایسی بغاوت نہ ہو سکے۔ تعلیم کے میدان میں لارڈ مکالے کی پالیسی جاری رہی۔ انگریزی تعلیم، انگریزی تہذیب اور مغربی سوچ۔ مقصد تھا ایک ایسی بابو کلاس تیار کرنا جو انگریزوں کے وفادار کلرک اور افسر بن سکے۔ لیکن اس تعلیم نے ایک نیا اثر پیدا کیا۔ نوجوان ہندوستانی مغربی نظریات سے متاثر ہو کر آزادی، برابری اور خود مختاری کے بارے میں سوچنے لگے۔ 1870 کی دہائی، سیاسی بیداری کا آغاز۔ 1876 میں برطانیہ کی ملکہ وکٹوریہ کو شہنشاہ ہند کا لقب دیا گیا۔ اسی دوران ہندوستان میں قحط کی ایک کے بعد ایک لہریں آئی، لاکھوں لوگ بھوک سے مر گئے، لیکن برطانوی حکومت اناج برآمد کرتی رہی۔ یہ ظلم دیکھ کر تعلیم یافتہ طبقے نے منظم ہو کر آزادی کی جنگ پھر سے شروع کر دی، الگ طریقے سے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس قائم ہوئی۔ شروع میں اس کے رہنما نرم رویہ رکھتے تھے، صرف اصلاحات اور ہندوستانیوں کو سرکاری نوکریوں میں زیادہ حصے دینے کی مانگ کرتے تھے۔ دادا بھائی نوروجی نے ڈیری آف ویلس یعنی ہندوستان کی دولت کی برطانیہ منتقلی کا نظریہ پیش کیا، جس نے عوام کو سوچنے پر مجبور کر دیا کہ انگریز صرف لوٹنے آئے ہیں۔ 1905 بنگال کی تقسیم، یہ وہ واقعہ تھا جس نے تحریک آزادی میں نئی جان ڈال دی۔ لارڈ کرزن نے اعلان کیا کہ بنگال کو 2 حصوں میں بانٹا جائے گا، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ انگریزوں کا مقصد تقسیم کرو اور حکومت کرو کی پالیسی تھا تاکہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، لیکن اس اعلان نے بنگال میں آگ لگا دی۔ نوجوانوں نے سودیشی تحریک شروع کی، انگریزی سامان کا بائیکاٹ، اپنے ملک کا کپڑا اور مال استعمال کرنے کی مہم، جلوس، گیت اور قربانیاں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب آزادی کی تحریک صرف تعلیم یافتہ طبقے تک محدود نہیں رہی بلکہ گاؤں گاؤں پہنچ گئی۔ 1905 کے بعد کا دور جذبات، تحریک اور قربانیوں کا دور ہے، اور یہ ہمیں لے جاتا ہے اگلے بڑے باب کی طرف، 1905 سے 1919، جہاں پہلی جنگ عظیم جلیانوالہ باغ اور 1947 میں فائنلی گاندھی جی کے ہاتھوں پر ہندوستان کو باقاعدہ آزادی ملی۔ تو دوستو، یہ جو اسٹوری آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، یہ ایک مختصر سا تھا جس میں بڑے بڑے کردار دکھائے گئے۔ ان میں ایسے بھی کردار ہیں جن کو سر عام تختہ دار پر لٹکا دیا گیا، جو گمنام آزادی کے ہیرو ہے، جن کو دنیا شاید بھول چکی ہے، لیکن ہم انہیں نہیں بھولے۔ آج 15 اگست ہے اور ہمیں ان کو بھولنا بھی نہیں چاہیے، ہمیں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔ آج انہی کا احسان ہے کہ آج ہم خاموشی سے اچھے سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اور ہم
اپنے جذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور اس دیش میں ہر ایک دوسرے کے خلاف کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں۔ تو دوستو ہمارا یہ مقصد ویڈیو بنانے کا آپ لوگوں کے لیے ہے کہ آپ یہ پڑھ سکے، یہ سمجھ سکے کہ ہمارے آزادی کے ہیروز کون کون ہیں اور ہمیں جو آزادی ملی ہے اس کے پیچھے اصل مقاصد کیا تھے اور اس میں کتنے لوگوں نے قربانیاں دی ہے، کتنے لوگوں نے جانیں دی ہے، یہ آپ لوگوں کو دیکھنا اور سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔